کہ کیوں نہ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کی جائے، خداوند کے کلام میں سے مل کر سیکھا جائے۔ ابھی ہم نے خداوند یسوع مسیح کی انجیل جو کہ متی کی معرفت لکھی گئی، اس کے 6 باب کی 16ویں 17ویں اور اس کی جو 18ویں آیت ہے 16 17 اور 18 ورس جو ہے، 3 آیات ان میں سے جو تلاوت ہے وہ سنی۔ 3 آیتیں ہیں، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ متی رسول کی انجیل اور اس کا 6 باب 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ یہ 3 آیات ہیں جو ابھی پڑھی گئی، میں نے دوبارہ ان کو ریپیٹ کیا تاکہ میں اور آپ جب خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں، اور چونکہ کچھ بہن بھائی ابھی آئے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ روزہ، جس کا لغوی مطلب یا معنی ڈیفینیشن سمپل یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے تھوڑی مدت کے لیے پرہیز کرنا یا اسے بریک دینا۔ ایک نارمل جو فنکشن ہے، جو کام ہو رہا ہے، جو باقاعدگی سے ہوتا ہے، اس میں وقفہ لانا، اس کو روکنا۔ اور چونکہ ہم یہاں مذہبی بیک گراؤنڈ میں بات کریں، ہم بائبل کی بیک گراؤنڈ میں بات کریں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کھانے پینے سے پرہیز کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور لفظ سنا ہے، انگلش میں اسے ابسٹین کہتے ہیں، یا ریسٹین بھی یوز ہوا ہے۔ اور ریسٹین آپ اکثر اس کو دیکھتے بھی ہیں کہ اگر کہیں پولیس کا کوئی موجودگی ہو، کوئی کیس ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں یلو لائن لگی ہوتی ہے، پریکاشن ٹیپ جو ہے وہ لگی ہوتی ہے۔ یا آپ سمجھتے ہیں کہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ اسے ریسٹین کر دیا گیا، مطلب اس کو دوسروں سے علیحدہ کر دیا گیا اور وہاں نہیں آنا، تھوڑا علیحدہ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور ابسٹین نزدیک نہ جانا، یا منع کر دینا، یا تھوڑی دیر کے لیے روک دینا۔ یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو اس ورڈ فاسٹ کو مختلف طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اور ہم چونکہ کرسچن فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر دوسری چیزوں کے علیحدہ بات سائڈ پہ کرنے کے مین جو چیز ہمارے ذہن اور خیال میں آتی وہ ہے کھانا یا پینا، ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ۔ ٹھیک ہے۔ تو جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو مسیحیت کا جو روزے کا تصور ہے مسیحیت میں اور کچھ اور مذاہب میں، ان میں فرق ہے۔ اور خاص کر جب اگر ہم یہودی روزے کو دیکھیں اور پھر خداوند یسوع کی جو تعلیم ہے، پھر اس میں بھی آگے فرق آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو ایک اور لیول پر خداوند لے جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب یہودی کلچر میں مختلف جو واقعات، مختلف سچویشنز کی وجہ سے وہ روزے رکھتے تھے۔ اور چونکہ مسیحیت کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو پرانے عہد نامے میں جانا پڑے گا، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، یہودی کلچر، اس میں جانا پڑے گا۔ ہم جب روزے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سال میں 4 ان کے خاص اہم روزے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سچویشن یا وجہ سے وہ روزے رکھتے تھے، لیکن جو خاص ہیں 4، ان میں پہلا یہ تھا، ان کی ترتیب اس طرح نہیں ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو 4 پہ صرف ذکر کروں گا۔ اگر ہم یرمیہ کہ صحیفے میں دیکھیں تو اس کے جو اس کا چیپٹر 52 ہے، اس کا 52 باب ہے، اس میں ہم 7ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں، بلکہ ہم اس کو پورے چیپٹر کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں صدقیہ جو تھا، جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کی خاندان کو مار دیا جاتا ہے، اس کی بھی آنکھیں نکال دیے جاتے ہیں، گرفتار کر کے بابل لے جاتے ہیں، تو بعد میں ہیکل کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو ہیکل کو جلائے جانے کا جو واقعہ ہے اس کو یہودی یاد کرتے ہیں، دکھ کے ساتھ یاد کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے گھر کو
तबाह किया गया। ये एक साल में जो रोज़ा है उसको रखा जाता है, आज भी यहूदी उसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये दुख की घड़ी में जो रोज़ा है ये उसका इजहार है। और उसके अलावा जकरिया के 7वें बाब की 1 से 14 आयत या सलातीन 25-22 में आप देखें तो जदलिया या जदीलिया भी कई से प्रोनाउंस करते हैं, जो कि एक हाकम था जिसको नबूकदनेस्सर ने कायम किया था यहूदा की सरजमीन पर। और जब उसको वहां पर रखा गया तो उसने जितनी देर वो वहां था, जिस तरह हालात को कंट्रोल किया, उसको लोग पसंद करते थे। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उसको कत्ल कर दिया जाता है। और ये इसका सारा जिक्र जो है वो आपको यिर्मयाह के 41वें बाब की जो 4थी आयत है वहां पर मिलेगा। और जब इसको कत्ल कर दिया जाता है तो जो बाकी रह गए थे यहूदी, जिनको सीर करके नहीं ले के वो गए थे, उन्होंने बहुत दुख किया, वो बहुत उदास हुए जब इसको कत्ल कर दिया जाता है। और फिर तीसरा जो रोज़ा था वो खुशी और खुरमी का रोज़ा था, खुशी का इजहार था। और इसके लिए इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो जकरिया की किताब और उसके 8वें बाब में यूं लिखा हुआ है। 8वें बाब की 18वीं आयत चंद याद पढ़ता हूँ। इसके 8वें बाब में ये लिखा है जकरिया की किताब में, फिर रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि 4थे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोज़ा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा। आपने देखा कि किस तरह पहले जो दो हैं वो उदासी और गम को उसकी याद दिलाते हैं, रोज़ा रखते थे यहूदी। और लेकिन यहाँ पर खुशी के इजहार के लिए भी रोज़ा है। तो कभी कभी हम समझते हैं कि रोज़ा सिर्फ उस वक्त होता है जब उदासी होती है, थोड़ी देर के लिए देखेंगे उसे, लेकिन रोज़ा खुशी में भी होता है क्योंकि आप खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं। तो ये चंद वो बल्कि 4 हैं जो बड़े अहम थे यहूदियों के लिए और आज भी हैं, वो उसको याद करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि ये इसकी वजह सिर्फ ये थी कि आपको और मुझे पता हो कि रोज़ा सिर्फ उदासी में ही नहीं बल्कि खुशी के इजहार के लिए भी रखा जाता है, उसकी तारीफ और तमजीद के लिए। क्योंकि जब हम नए अहदनामे की तरफ चलते हैं तो हमें कुछ ऐसी आयात मिलती हैं तो जो कि दोनों जो सिचुएशंस है उन पर अप्लाई होती है। अब ज़्यादातर जो बात देखने में आई है, गौर से सुने, वो ये है कि दुख और तंगी की घड़ी, मुसीबत की जब घड़ी होती है, वक्त होता है, तो लोग क्या करते हैं? रोज़ा रखते हैं और दुआ करते हैं। और उसकी वजह क्या है? आए हम इसकी जिस्मानी और फिर रूहानी एप्लीकेशंस को जल्दी से देखते हैं। आपको अक्सर ये अगर तजर्बा हुआ है, मुझे तो हुआ है कि जब हम बीमार होते हैं या बुखार होता है या तकलीफ में होते हैं, बदनी मैं बात कर रहा हूं, बदन की तकलीफ की, तो क्या होता है? आपको कहा जाता है खाना खा लें, आप कहते मेरा नहीं दिल कर दे खाने। जब भी बुखार या तकलीफ होते हैं तो खाना खाने को दिल नहीं करता, और अगर आप खाते भी हैं तो बहुत कम खाते हैं, क्योंकि हमारा ये जो बदन है, दिमाग और दिल आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हमारे जो जज्बात हैं, जो महसूसात हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और बुखार या बीमारी की वजह से, बदनी दर्द की तकलीफ की वजह से हमारा जो दिल है वो खाने को नहीं चाहता, हम खाना नहीं चाहते, और अगर खाएंगे भी तो बहुत थोड़ा। दूसरी इसकी एक और सिचुएशन वो ये है कि जब आप बीमार हो, खुदा का शुक्र है कि मुझे काफ़ी देर के बाद, मैं ज़रा इससे थोड़ा महफूज रहा हूँ, काफ़ी देर के बाद, कई सालों के बाद, ऑलमोस्ट 25-26 साल गुजर गए, मुझे कभी इस तरह का बुखार नहीं हुआ जैसे दिसंबर में हुआ। और क्या हुआ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, हम सब कभी ना कभी ज़िंदगी में इसमें से गुजरते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म करप्ट है, तो इसमें बीमारी और दुख ज़रूर आता है। तो क्या होता है, आपका खाने को दिल अगर करता है तो आप वो चीज़ें खाने के लिए कोशिश करते हैं, या आपका दिल करता है जो नॉर्मली आप नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं। बहुत सारे लोग बीमारी की हालत में
پھل کھانا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پھل جو ہے انہیں اندر سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے کہ پھل جو ہے اس کی طلب ہو رہی ہے کہ پھل کھانے سے میں بہتر ہوں گا, یا اس کے کھانے سے مجھے یہ جو خوراک ہے یہ ہضم ہوگی, رائٹ. یا پھر آپ اور نرم غذا کھاتے ہیں کیونکہ یہ بدن کی ویکنس کی وجہ سے بدن کو تقویت دینے کے لیے ہمارا جو دماغ اور دل ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہم سے, اور پھر ہم جو پھل یا سیریل یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ تو ہے جسم کی بات, اور اس کے علاوہ بیماری کے علاوہ جب ہم دکھ یا تکلیف میں سے گزرتے ہیں تو وہ جو دکھ یا تکلیف ہوتی ہے, چاہے وہ ہماری کسی کمزوری یا گناہ کی وجہ سے ہو یا کوئی اور پریشانی ہو, فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے, تو اس سچویشن میں جو ہماری طلب ہے سوچ اور خیال کی اور جسم کی, وہ بیماری کے وقت کی جو طلب تھی اس سے مختلف ہوگی. بالکل اسی طرح میرے عزیزوں, جب ہماری روح اداس ہوتی ہے تو اس کی بھی کوئی طلب ہوتی ہے. عام حالات میں بہت کم ذکر ملتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا, جیسا کہ میں نے پہلے کہا, لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے زکریا میں کہ خوشی اور خرمی کا وقت ہے لیکن روزہ رکھو. جب داؤد کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب اسے احساس ہوتا ہے, پہلے تو اسے پتہ نہیں ہے, he did what he want to do, لیکن جب اسے بتایا جاتا ہے, جب نبی آ کے اس کو بتاتا ہے تو وہ زمین پر بیٹھتا ہے اور سر پر خاک ڈال دیتا ہے, راکھ ڈال لیتا ہے اور بیٹھا ہے, اور اس وقت اٹھتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کی موت ہوگی. مطلب اس کو احساس ہوتا ہے دکھ تکلیف کا, گناہ کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک ریلیکس ہوتا ہے, اسے ایک جو فکر ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ پھر اٹھتا ہے. جب ہمیں اپنے دکھ اور اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کے پاس جاتے ہیں, اور چونکہ کلام مقدس میں شہادتیں ہیں روزہ اور دعا کی, تو لوگ روزہ رکھتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ جب ہماری روح اداس ہوتی ہے, جب ہم روحانی طور پر اداس اور پریشان ہوتے ہیں, تو پھر جس طرح بیماری کی حالت میں بدن کی خوراک بدل جاتی ہے یا طلب ہوتی ہے, بالکل اسی طرح ہماری روح کو اس سچویشن میں ایک مختلف خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. عام حالات میں ہماری روح کیا ہے؟ ہم چرچ آتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, پرسنل پریئرز ہوتی ہیں, لیکن جب ہماری روح رنجیدہ ہوتی ہے, کوئی اہم واقعہ گزر ہے ہمارے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, تو پھر ہم ایک اور خوراک کی طلب کرتے ہیں, جستجو, اور وہ خوراک ہوتی ہے روزہ اور دعا. اس کا پھر جو سٹیٹس ہے عام پریئر سے وہ پھر بڑھ جاتا ہے, ایک لیول آپ اوپر چلے جاتے ہیں. اس لیے زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو زیادہ تر اس وقت رکھا جاتا ہے جب کوئی بہت ہی اہم سچویشن. یہ وجہ ہے کیونکہ اس وقت روح کی جو طلب ہے وہ مختلف ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جب بدن اپنی اس کرپشن کی وجہ سے جب کسی بدنی ویکنس میں سے ہم گزرتے ہیں تو ہماری طلب جو ہے مختلف ہو جاتی ہے, اور روح بھی یہی چاہتی ہے کہ جو تقویت ہے وہ ملے, اور اس کے لیے روزہ اور دعا جو ہے وہ ہمیں کلام مقدس میں ایز اے ایگزامپل جو ہے وہ ملتے ہیں. جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ رکھا کس طرح جائے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا کہ کس طرح مختلف سچویشن میں ہم روزے کو رکھتے ہیں یا فاسٹنگ جو ہے اس میں سے گزرتے ہیں. لیکن کلام مقدس میں اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ روزہ کس طرح رکھنا چاہیے, جب ہم متی رسول کی انجیل کی ان آیات کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلی بات جو لکھی گئی وہ ہے کہ ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ اور نہ ہی منہ بگاڑو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو یہودی کلچر میں بہت سارے لوگ روزوں کے دوران ان کے جو روزے ہوتے ہیں یا اہم روزے جو کسی بھی خاص موقع کی مناسبت سے وہ رکھتے تھے,
وہ اپنے منہ پر کالخ لگا لیتے تھے, اسے بلیک کر لیتے تھے, کالا. کلام مقدس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی لفظ, کوئی بھی آیت ایسے نہیں ہو, خاص کر اگر یسوع نے کہی ہے تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے. لوگ کیا کرتے تھے, سیاہ کرتے تھے اپنے چہرے کو اور راکھ ڈالتے تھے اور روتے تھے, اور جب روتے تھے اور سیاہ چہرہ ہے, راکھ ہے جو سارے اس نے سر کو کور کیا ہوا ہے, منہ پر گر رہی ہے, اگر داڑھی ہے تو اس پہ, اور پھر وہ روتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ عجیب سا چہرہ ان کا بن جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں منہ بگاڑ. اور وہ باہر بازاروں میں بھی بیٹھتے تھے, اس لیے کہ لوگ, اس کلچر میں یہ تھا کہ جب اس طرح لوگ بیٹھتے تو لوگ انہیں بڑا پائس, بڑا نیک, پاسدار سمجھتے تھے اور ان کے پاس آ کر دعائیں کرواتے تھے. تو اس طرح وہ اپنے چہرے کو بگاڑتے تھے. وہ لوگوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ بڑے نیک ہیں. اور یسوع نے جب یہ کہا چہرہ بگاڑنے کے بعد, تو یہ اس بیک گراؤنڈ میں کہی گئی. اور ہمیں کیا سبق دیا جاتا ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو ہمیں بالکل نارمل نظر آنا چاہیے, جیسے میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں. اور آج جب میں صبح زوم پر پیسٹر پطرس کا انٹرویو کر رہا تھا, ایک نیا سیگمنٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے, تو اس میں ایک بات انہوں نے آج کہی جو کہ مجھے بڑی اچھی لگی. اس کی روحانی اپلیکیشن انہوں نے کہی کہ جب یہاں پر یسوع کہتا ہے کہ تو اپنے سر پر تیل ڈال, کلام مقدس میں جب بھی مخصوصیت یا مسح کی بات آتی تھی تو جو آئل تھا زیتون جس کو وہ سینگ میں ڈالتے تھے اس سے مسح کرتے تھے, جیسے سیموئیل نے داؤد کو کیا یا اور. تو یہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ سر پر تیل ڈالتے ہیں تو یہ اس کا متبادل آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ اب ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے پاک روح ہے جو ہمیں کور کر لیتا ہے. سر سے پاؤں تک خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں کور کرتا ہے. اور اپنے منہ کو دھونے کی جو بات ہے انہوں نے یہ اپلیکیشن دی, اور بڑی اچھی بات ہے. مطلب آپ اپنے کان کو دھو لیں بری باتیں سننے سے, غصب بازی سے محفوظ رکھیں. اپنے ہونٹوں کو جب ہم دھوتے ہیں تو ہم مطلب روحانی پاک روح کے جو مسح ہے, جو آگ ہے, اس سے اپنے آپ کے, اپنے ہونٹوں کو, اپنی زبان کو, اپنے خیالات, سوچوں کو پوری کر لیں. اپنے کان اچھی باتوں کی طرف لگائیں, اپنے منہ سے ساری وہ باتیں نکلیں جو کلام کے مطابق ہوں. یہودی مذہب بدنی اور جو ظاہری درستگی ہے اس کی تربیت اور اس کی تعلیم دیتا ہے. خداوند یسوع کی تعلیم انورڈ ہے, باطنی جو درستی ہے, بدن جو اندر کا حصہ ہے جہاں سے سارا لکھا ہے برائیاں جھٹ پکڑتی اور نکلتی ہیں. یسوع ان کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دعا کریں, جیسا کہ آج ہم کورپوریٹ ورشپ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پرسنل ذاتی جو ریلیشن شپ ہے پوشیدگی میں دعا کرنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ مجھے تنہائی میں جا کر دعا کرنی چاہیے, پھر مجھے چرچ جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن خدا کا کلام بار بار کہتا ہے کہ ایمانداروں کو باز جمع ہونے سے باز نہیں آنا چاہیے. تو اس کا کیا پھر مطلب ہوا؟ کورپوریٹ ورشپ. روزہ جہاں پر ہماری روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے, وہاں پر کلیسیا کی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ جب ہم روزے اور دعا میں ہوتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنی روحانی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس میں آگے بڑھتے ہیں, بلکہ جب ہم اس لیول میں جس میں ہم ہیں روزے اور دعا سے آگے بڑھتے ہیں تو جب ہم باہر جاتے ہیں تو اسی سوچ اور خیال کو پریکٹس میں لاتے ہیں. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے, جن سے ہم انٹریکٹ ہوتے ہیں, جن سے ہم بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا جو کمیونیکیشن کا لیول ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. جو یسوع نے کہا ہے, جو مبارکبادیاں تھیں جب ان پر ہم ذکر کر رہے تھے, ان کا سیکھ رہے تھے, وہاں پر یہی کہا گیا تھا. یہی بات جو شاگردوں کو یسوع بتا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو چیپٹر 5واں چیپٹر ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا. یہ ابھی یسوع ایکچولی پہاڑ پر تعلیم دے رہے ہیں. یہ 8ویں تک, یہ اس کو کہتے ہیں دا لانگسٹ اسپیچ فرام کرائسٹ. یسوع کی سب سے لمبی اسپیچ جو ہے یہ ہے, 3 چیپٹر ہیں آپ کو. اور یہاں پر ابھی وہی بات ہو رہی ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے. مسیحی روزہ میرے عزیزو روحانی ترقی کے لیے ہے,
मसीही रोज़ा आपकी अपनी तरक्की के साथ साथ जिनसे आप मिलते हैं, आपके ख़ानदान, उनकी तरक्की का बायस बनता है। और कलीसिया कलाम मुक़द्दस में, पुराने यादनामे में, नए यादनामे में कहीं भी A to Z रोज़ा रखने की तरतीब नहीं दी गई। कलाम मुक़द्दस में आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये बातनी जो रूहानी तरक्की है उसकी बात है। ये रूहानियत में आगे बढ़ने के लिए, ना कि भूखे रहने के लिए है कि सुबह से शाम तक हम भूखे रहें। मसीही रोज़ा ये नहीं है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप रोज़ा रखते हैं, इसमें आपकी अपनी रूहानी तरक्की होगी, कलीसिया की होगी, आपके ख़ानदानों की होगी। अगर आप रोज़ा नहीं रखते तो किसी भी तरह आपने कोई वायलेशन नहीं की। ये मैं खुदावंद के कलाम के मुताबिक यहाँ कह रहा हूँ। अगर आप रोज़ा रखते हैं, दैट्स वेरी गुड। और अगर आप नहीं रख सकते तो इस कोई वायलेशन आपने नहीं की, किसी भी तरह की आपको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन हमें खुदावंद हमेशा यही तरगीब देता है कि हम जो बातें उसने कही हैं उन पर अमल करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग रोज़े को मुख्तलिफ तरह से देखते हैं। कुछ कहते हैं हार्ड या जो सख्त ग़िज़ा है उसको नहीं खाना चाहिए। कोई लोग कहते हैं आप रोटी ना खाएं भी पानी पी सकते हैं। ये सारी बातें जो है मुख्तलिफ इनकी इंटरप्रिटेशन है, मुख्तलिफ तरह से लोग इन्हें लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर वो चीज़ जिसका अभी हमने इसकी डेफिनेशन जब देख रहे थे, जो किसी भी तरह नॉर्मल हालात में है, और अगर आप रूहानी तौर पर खुदा में आगे बढ़ना चाहते हैं, फास्टिंग और प्रेयर में जाना चाहते हैं, तो रिस्ट्रेन, होल्ड देम ऑफ। इन दिनों रोज़ों के अय्याम में हमें जो बातें अभी खुदा के कलाम में से सीखने को मिली हैं वो ये हैं, रोज़ा सिर्फ दुख और तकलीफ़ के वक्त ही नहीं बल्कि खुशी के वक्त भी होना चाहिए। जब आप सर पर तेल लगाते हैं, चेहरा बिल्कुल आपका नॉर्मल है, तो क्या ये खुशी का इजहार है। जब हम दूसरों को मिलते हैं, हमारी बातन में जो भी अंदर रूहानी जो हमारी डेवलपमेंट है वो नजर आनी चाहिए, हमारी गुफ्तगू से, हमारे चेहरे से। काश खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे और तौफीक बख्शे कि हम इन रोज़ों के अय्याम में अपनी रूहानी तरक्की के लिए अगर रोज़ा रख सकते हैं तो ज़रूर रखें। लेकिन अगर नहीं रख सकते तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन खुदा के कलाम को पढ़ने से बाज ना आए, उसके घर में आने से बाज ना आए, आपस में मिलने मिलाने से, मसीही मोहब्बत में आगे बढ़ने से कभी नहीं पीछे। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, और ख़ास कर खुदावंदा इस साल के ये जो खुदावंदा लेंथ सीज़न है, रोज़ों के जो अय्याम हैं, इनमें खुदावंदा हम तेरे कलाम में से मुख्तलिफ चैनल से सीख रहे हैं तेरे लोगों से। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ हमें तौफीक बख्श के हम खुदावंद कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी रूहानी तरक्की के लिए, बदनी खुदावंदा डेवलपमेंट के लिए, सोचों और ख़यालात में खुदावंदा नए लेवल पर जाने के लिए खुदावंदा इन रोज़ों के अय्याम में खुदावंदा भरपूर कोशिश करें। और तेरे साथ जो हमारा रिलेशन है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें भी खुदावंद हम तरक्की करें और आगे बढ़ें। और आपस के जो रिलेशनशिप हैं, ख़ानदानों के खुदावंदा, आपस में जो हमारे खुदावंदा रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनमें भी हम खुदावंदा एक स्टेप और आगे। आए खुदावंद तो हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम में।